مرزا وسیم بیگ دلتاج محلی 85 برس کی عمر میں بھی چاق و چوبند اور توانا ہیں۔ اہل لکھنؤ سے ان کا بڑا تعلق اور قرب ہے۔ ان کی لکھنؤ آمد پر انجمن ترقی ادب نے بزم کے صدر دفتر واقع 3 ہیلتھ اسکوائر چوک لکھنؤ میں ادبی تقریب منعقد کی۔ صدارت سید نہال رضوی نے کی۔ کلیات دل کی رسم اجرا بدست احمد ابراہیم علوی ہوئی۔ نظامت کی باگڈور رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ چچا آج کل اتحاد بین المسلمین میں لگے ہوئے ہیں جی۔ بہرحال رفعت شہداء صدیقی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے، اور اسی لمحے ہوتا یہ کہ بڑا شاعر جب پڑھتا ہے تو بڑے لوگ آتے ہیں، تو رفعت شہداء صدیقی صاحب کو ہم لوگ عام طور پہ ان کے جسم سے موٹا سمجھتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن آج لگا کہ یہ شاعر ٹھیک ٹھاک ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے پڑھا تو اس کلام کا اثر یہ ہوا، اس اثر کی شکل میں چچا امیر حیدر تشریف لائے، ان کا استقبال ہے، اور واقعی بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی۔ تو آپ نے نقشہ کھینچ دیا، کوئی لمبی تقریر کی جائے 2 گھنٹے کی، اس سے کہیں اچھا ہے کہ 2 منٹ یا 10 منٹ میں اتنا کام کر دیا جائے کہ پھر ناول لکھنا لوگ بند کر دیں، اور تقریباً بند ہی کر دیا ہے۔ اب تو افسانے بھی لکھنے کا دور جا رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے احمد ابراہیم علوی صاحب سے، یعنی اگر 20 سال پہلے کا دور ہوتا تو علوی صاحب جوتا اتار لیتے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب افسانچے لکھیے، افسانے میں بڑا ٹائم برباد ہوا۔ علوی صاحب نے مسکرا کر جی ہاں اب افسانچے لکھوں گا تو یہ بھی دور آ چکا ہے۔ وہ شاعر تھے بھی الحمدللہ، تو وہ سمجھتے تھے ایک شعر کہنا اور غزل میں 7 شعر 7 طرح کے کہنا، یعنی کہ جیسے چٹاپٹی کا غرارہ، تو یہی کمال فن ہے۔ تو عجیب دور ہے، مطلب آپ ربائی نہیں کہتے یہ اچھی بات ہے، لیکن ربائی کو آپ برا سمجھیں اور یہ کہیں کہ بھائی ربائی کیوں کہتے ہیں، قطع کہیے، تو یہ تو ظلم ہے۔ تو اسی طرح کوئی افسانہ لکھ رہا ہے، کوئی ناول بھی لکھ رہا ہے، تو آپ کو کیا پرابلم، آپ نہ سنیے، آپ نے کان بند کر دیجیے یا گھر میں قید ہو جائیے۔ لیکن ادب کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو سنیں اور اپنے آپ کو سنائیں، یعنی ہم دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو سننا نہیں چاہتے۔ حد ہے کہ نوجوانوں سے ہمیں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جو لوگ نوجوانوں کی بھی آمد پہ خوش نہیں ہوتے ان کی ترقی سے، تو وہ ویسے ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قبل از وقت قتل کر دیتے ہیں، اور ان کی آمد ان کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ یعنی لڑکی ہے تو قتل کر دو، یا لڑکا ٹیڑھا میڑھا پیدا ہو گیا تو کوئی طریقے ڈاکٹر کہہ کے اس کو مار دو، ختم کر دو، تو یہ اس طرح کا عمل ہے۔ تو نوجوانوں سے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو شہداء بھائی نوجوان تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ نوجوانوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ہم نوجوان سمجھتے ہیں۔ شاعری آپ نے بہت اچھی پیش کی، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد۔ اب اور ایک باعمل شاعر کے حضور پہنچا جائے، جناب سنجے مصرا شوق۔ ان کی یہ باعمل کیوں ہے، انہوں نے کیا کیا، یہ سب میں نے بتایا۔ یعنی یہ چاہتے تو اپنے استاد کا کلام مار دیتے، کیا کر لیتے ہیں، نسیم اختر صاحب قبر سے تو نکلتے نہیں، لیکن انہوں نے ایمانداری سے ان کے کاغذ کے پرزوں کو سمیٹا، ان کے گھر سے لیا، حاصل کیا، کمپوز کرایا، 3 بار کمپوز کرایا۔ جب یہ لگا کہ اس میں غلطیوں کا امکان کم ہے، تب وہ کتاب چھاپی، اور وہ فنکشن بھی ایسا ہوا تھا۔ فضل امام صاحب حیات تھے، پروفیسر شارف صاحب تھے اس میں، احمد ابراہیم علوی صاحب کی تقریر اس دن مطلب سب سے اچھی ہوئی تھی۔ آدمی تو سب سے اچھے ہیں یہ، لیکن تقریر بھی سب سے اچھی کریں گے، یہ حیرت انگیز تھا معاملہ اس دن۔ ایسی تقریر کی کہ ہر 2 جملے پہ تالیاں کلپنگ ہو رہی تھی، اور سنجے مصرا شوق صاحب نے بھی کہا یار ان کی تقریر اب ہندی والے اتنی سمجھ رہے ہیں تو اردو والوں کو کس قدر سمجھنا چاہیے۔ یعنی وہ پہلا موقع تھا جو اس قدر لوگوں نے خوشگوار موڈ میں سنا، ورنہ لوگوں کو ڈر رہتا پتہ نہیں کب علوی صاحب کس قدر شعلہ بار ہوں، کیسی پٹائی کریں۔ ان تمام چیزوں سے اب جو لوگ ہیں ادھر چند برسوں سے وہ سب بچے ہوئے ہیں، ورنہ پروفیسروں کی حجامت بنتی تھی اور ہم لوگ بھرپور مزہ لیتے تھے۔ اچھا پروفیسر بھی ان کے سامنے اتفاق تو کوئی نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ بہرحال جناب سنجے مصرا شوق صاحب تمام تر خوبیوں اور صفات کے ساتھ آپ کے روبرو۔ دوستو، انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ دل آج ہمارے لکھنؤ میں دھڑک رہے ہیں۔ کافی عرصے سے آپ سے میرا تعلق ہے۔ دل جو تخلص ہے وہ شاعری کی سمجھ لیے بنیاد ہے۔ ساری شاعری کی ابتدائی شاعری 60 تک جو ہیں وہ اس کا مرکزی کردار دل رہا ہے۔ واردات قلب کے سارے معاملات شاعری میں بیان کیے جاتے رہے تھے۔ 60 کے بعد سے جب ترقی پسند تحریک نے اپنی آنکھیں کھولنا شروع کی تو غزل کی حیت و غزل کا روپ رنگ بدلا، اور لوگوں نے عورتوں کے حسن کی تعریف کرنے کے بجائے ان کی ہنستی ہوئی آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے غم کو بھی پہچاننا شروع کر دیا۔
دل صاحب جو ہیں وہ روایت سے جدیدیت کی طرف سفر کرتے رہے دھیرے دھیرے. ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کام کرتے رہیں اور بذریعہ ٹیلی فون اپنے وطن میں اور وطن کے باہر آپس میں ایک دوسرے کے خیالات بھی ادھر ادھر تبدیل ہوتے رہے. اور اگر آپ ان سے کچھ کسی کام کے سلسلے میں کسی تخلیق کے سلسلے میں مدد اگر مانگیے تو یہ فوراً بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں سن میں یہ کتاب لکھی تھی. اور کبھی اپنے بارے میں بیجا تعریف نہیں کرتے, جیسا کہ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ایک عمر کے بعد وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے شاعروں کو میں دیکھتا ہوں, وہ میر غالب کی بھی کیا بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اب ایسے شاعر کو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو 70 بار ودیش جا چکے ہیں. تو اس میں سامعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہم لوگ میر غالب کی عبادت اب نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو کہیں گئے نہیں تھے, یہی گئے ہیں سب سے زیادہ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, شاعر کو تھوڑا بہت بدچلن بھی ہونا چاہیے جو ہمارے دل صاحب ہیں. تو میں یہ مانتا ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ انسان کو سب اپنے احساسات کے ساتھ زمانے کے احساسات کو لے کر بھی چلنا چاہیے اور تھوڑا بہت ہنسنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اور دل صاحب ہمیشہ کچھ نہ کچھ 2-3 لائنیں گفتگو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کہتے ہیں جس سے آپ بھی محظوظ ہوں اور سامنے والا بھی محظوظ ہو. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں لگتا ہے کہ آج جو بچا کھچا لکھنؤ ہے, کیونکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تہذیبوں کا زوال پوری دنیا میں ہے, لیکن لکھنؤ ابھی بھی غنیمت ہے. آج کے دور میں بھی یہاں کی مٹی میں تہذیب کی وہ خوشبو سمائی ہوئی ہے کہ جو خود تو تہذیبی عمل سے سرشار رہتی ہے اور آنے والے کو بھی کر دیتی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ مولانا قمر صاحب, ان کو ڈبل لفافہ ملنا چاہیے. یہ تبصرہ ہی مضبوط کرتے ہیں. کہنے لگے تقریر مختصر مگر جامع, تو یہ مولوی ہی جامع کہہ سکتا ہے. بہرحال اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ امام بھی رکھتے ہیں, اور اگر کوئی مجتہد مل جائے تو اس کو ہی بلاتے ہیں. ذاکر بھی ہوتا ہے, نمازی بھی ہوتا ہے, کوئی فسادی مل جائے اس کو ہی بلاتے ہیں. انہوں نے کہا تھوڑا سا بچلن ہونا چاہیے. جناب ہمسر قادری صاحب کہتے تھے کہ بھائی اگر پڑھنا نہیں آتا ہے کلام تو چٹکی بس شیعہ بن جاؤ. داد یہ وہ کہتے تھے, کہنے لگے بھائی داد سننی تو داد دیتا نہیں, سن ہوتا ہے, تو اگر داد دینا سیکھنا ہے تو چٹکی بس شیعہ بن جاؤ. اس میں کیا قباحت ہے کہ بہت زیادہ مطلب واعظ خشک اور زاہد ریاکار, اس کو بہت اچھا نہیں سمجھا گیا اسلام میں کہ ہر وقت آپ مصلی بیٹھے ہیں اور چہرے پہ ایسی جھریاں ہیں کہ لگتا ہے ابھی کہیں سے پٹ کے آ رہے ہیں. تو نماز پیٹنے والی چیز تھوڑی, نماز تو آپ کے چہرے کو بناتی سنوارتی ہے, بگاڑتی نہیں ہے. تو ہر وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے, پابند نماز ہے, پابند صلاۃ ہے, یا یہ کہ مشرع ہے, اس کو اپنے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ بھی رکھنا چاہیے. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ سمجھتا بڑا احسان فرما رہا ہے ملت مسلمہ پہ. تو وہ آیا کہ ہرو بھائی اللہ رسول نے یہ فرمایا, تو اللہ رسول نے یہی نہیں فرمایا جو آپ کر رہے ہیں. یعنی ایسی تبلیغ کہیں کی جاتی ہے. ہمارے فیروز نظامی صاحب نے کہا تھا, دانا ہو مگر عقل کھرے لگتے ہو, دانا ہو مگر عقل کھرے لگتے ہو, استاد بنے ہو بے سرے لگتے ہو, ہر گام پہ ٹوکتے ہو ناصح بن کر, تم اتنے بھلے ہو کہ برے لگتے ہو. تو ہمیں اتنا بھلا نہیں ہونا چاہیے, بھلا ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. تو یہ سب باتیں بیچ بیچ ہوتی رہیں گی, چونکہ نظامت کے لیے مجھے مائک سونپا گیا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو مجھے اچھا برا کرنا ہے. اچھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ گفتگو کریں. گفتگو سے پہلے ہم دل صاحب کو سنتے ہیں, تاکہ ہم جس دل پہ گفتگو کر رہے ہیں ان کا کلام ہمارے سامنے آنا چاہیے, کوئی افسانہ سامنے آنا چاہیے. اور افسانے کا ذکر ہوا ہے تو اس سے پہلے ایک افسانہ ضرور ہو جائے تاکہ یہ سند مل جائے عطیابی کو کہ یہ بڑے لوگوں میں پڑھتی رہی ہیں. اب اس کے بعد جو لوگ ان کو بلائیں گے وہ ان پہ احسان نہیں کریں گے, بلکہ یہ وہاں جا کے ان پہ احسان کریں. عطیابی آئیں مائک پہ پہلے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایسی کم علم کو آپ نے اپنے محفل میں شریک کیا. اور صدر صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے آج ایک کہانی پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کا عنوان ہے چمکتے پتنگے. ابو دیکھیے, بھائی جان مجھے مار رہے ہیں. تارا نے مچلتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کی شکایت کی. نہیں ابو, یہ خود
मारती है और नाम मेरा लगाती है। ये गाड़ी में ठीक से बैठती भी नहीं, कितनी उछल कूद मचा रखी है, आप खुद देख लीजिए। क्या मैंने उछल कूद मचा रखी है? बोलिए भाईजान, बोलिए। परेशान खुद करते हैं और नाम मेरा लगाते हैं। तारा ने गाड़ी में अपनी जगह पर पूरा हक जमाते हुए कहा। क्या बात है तारा, आमिर, दोनों खामोशी से बैठो, वरना दोनों को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। हम लोग किसी को भी नानी के घर नहीं लेके जाएंगे, अम्मी ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा। दोनों ये बात सुनते ही सकपका कर बैठ गए, जैसे कोई उनसे बहुत बड़ी नेमत छीन लेगा। हर बार गर्मी की छुट्टी में तारा और उनके घर वाले नानी के घर गांव जाया करते थे। नानी इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर रखती थी। नाना जान जो गांव के स्कूल में हेड मास्टर थे, स्कूल से आकर दोनों बच्चों को रोज़ गांव की सैर कराते, इसीलिए उनसे मिलने की तलब दोनों को बेपनाह रहा करती। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से नानी के गांव की तरफ बढ़ी। रास्ते में तारा को बहुत से जानवर, रंग बिरंगे फूल, तो कहीं नाचता हुआ मोर, आसमान में कहीं बादलों से टुकड़े कुछ यूं दिखाई दिए मानो वो तरह तरह की तस्वीर बना रही हो। बागों से गुजरती हुई जब तारा ने के वालिद की गाड़ी नानी के दरवाजे पर जा खड़ी हुई तो तारा की खुशी का ठिकाना ना रहा। आ गए हम नानी जान, देखिए हम आ गए। तारा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बेकरारी से नानी के पास भागी और आंगन में बैठी नानी के गले में हाथ डालते हुए खिलखिला उठे। अरे वाह, मेरी बच्ची आ गई, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारे नाना जान तो तुम सबका इंतज़ार करते करते नमाज पढ़ने चले गए। कहाँ हैं बाकी लोग? नानी ने दरियाफ्त किया। आ रहे हैं नानी जान, पीछे हैं। मुझे ज़्यादा खुशी थी ना आने की, इसलिए मैं भाग कर आ गई। नानी जान ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और तारा का माथा चूम लिया। तभी बाकी लोग भी घर में दाखिल हुए। नानी जान ने सबसे बढ़कर इस्तकबाल किया। कब आएंगे नाना जान? तारा ने बेचैनी से दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा। बस आते ही होंगे। नानी जान, क्या इस बार भी लाइट नहीं आ रही है गांव में? मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, तुम तो जानती हो गांव में लाइट कम आती है, जाओ अपने कपड़े निकाल लो। तभी भाई ने चीखते हुए कहा, बड़ी आई शहजादी, गर्मी लग रही है। अरे नानी जान, ये ऐसी ही है, आप कहाँ इसकी बातों में आ रही हैं? वो तो मैं हूँ जो मैं हूँ ही शहजादी अपनी नानी की, तारा ने इटलाते हुए कहा। तारा के इस मासूम अंदाज पर सभी हंसने लगे। तभी नाना जान दरवाजे से दाखिल हुए। कौन आया है भाई? तारा और आमिर दोनों नाना जान से लिपट गए। मेरे नाना जान आ गए, मेरे नाना जान आ गए। अरे वाह, मेरे बच्चे आ गए, कितनी देर लगा दी, देखो तो अंधेरा भी हो गया। जी अब्बू जान, रास्ते में देर हो गई, अब्बू ने नाना जान से बाअदब होकर कहा। चलो ठीक है, तुम लोग आराम करो, फिर खाना खाते हैं। नाना जान, आज रात को कहानी सुनाएंगे ना आप? तारा ने उछलते हुए कहा। अच्छा नाना जान, सिर्फ इसी को सुनाएंगे, मुझे नहीं सुनाएंगे? भाई ने नाराज़ होकर कहा। दोनों को सुनाएंगे छत पर, जब हम सब लेटेंगे रात को, ठीक है ना? जी नाना जान, कहते हुए दोनों बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। रात हुई और दोनों शौक़ में नाना जान की कहानी सुनेंगे छत पर शाम से ही उनके मुंतज़िर हो गए। तारा सीढ़ियों पर खड़ी होकर नाना जान का इंतज़ार करती तो कभी आमिर, क्या नाना जान दिखे तारा? नहीं भाईजान, अभी तक तो नहीं दिखे, पता नहीं कहाँ चले गए।
آپ کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں۔ تارا نے ناراض ہو کر کہا۔ ارے واہ، میری وجہ سے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ ہمیشہ تم ہی انہیں پریشان کرنے لگتی ہو۔ تمہاری وجہ سے نہیں آ رہے ہیں۔ اسی بات پر دونوں لڑنے لگے۔ تبھی سیڑھیوں سے نانا جان آتے دکھائی دیے۔ ارے بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں لڑائی کر رہے ہو تم لوگ؟ نانا جان، بھائی جان پریشان کر رہے ہیں مجھے۔ نہیں نانا جان، یہ خود پریشان کرتی ہے اور الزام دوسروں پر لگا دیتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب یہیں کھڑے کھڑے لڑائی کرو گے؟ تم لوگوں کو کہانی سننی ہے یا نہیں؟ سننی ہے، دونوں نے ساتھ میں کہا اور دونوں نانا جان کے ہمراہ ہو لیے۔ تبھی تارا کو رات کی تاریکی میں کچھ روشنی محسوس ہوئی۔ چونکہ گاؤں میں بجلی نہیں آ رہی تھی، لہٰذا یہ روشنی خاص نمایاں تھی۔ نانا جان رکیے، بھوت یہ تو میرے پاس ہی آ رہا ہے، یہ مجھے اٹھا لے جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے نانا جان کے پیچھے جا کے تارا چھپ گئی۔ ارے نہیں بیٹیا، اس سے مت ڈرو، یہ بھوت نہیں ہے اور نہ یہ کوئی نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، یہ بھوت ہی ہے۔ اتنی اندھیری رات میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں تو لائٹ بھی نہیں آتی۔ یہ ایک پتنگا ہے، اسے جگنو کہتے ہیں، نانا جان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آؤ، میں آج جگنو کی کہانی سناتا ہوں تمہیں۔ جگنو ایک بے حد خوبصورت پتنگا ہے۔ یہ زیادہ تر گرم راتوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ایک روشنی نمایاں ہوتی ہے جو عموماً دوسرے پتنگوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ نانا جان، پھر یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ ان میں تو کوئی بجلی کا کنیکشن بھی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی تارا ہے کیا؟ تارا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ نانا جان زور سے ٹھٹھا لگا کر ہنسے۔ بیٹا، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس پتنگے میں کچھ ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جس میں سے ایک کا نام لیوسیفیرن ہے اور دوسرے کا نام لیوسیفیرس۔ لیوسیفیرن جب آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو ایک توانائی پیدا ہوتی ہے، مگر ہاں، یہ دونوں تبھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں جب ان دونوں میں موجود ایک اور کیمیکل لیوسیفیرس موجود ہو۔ تینوں کے ملنے سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جو جگنو کے پیچھے حصے پر نظر آتی ہے۔ تب تو نانا جان ہی بہت گرم ہوتا ہوگا نا؟ بھائی جان نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے بیٹا، یہ روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس سے جگنو کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ جلن۔ اس توانائی کے ذریعے وہ اپنے موجود ہونے اور زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلانے کا کام کرتا ہے۔ ان کی اس کوشش اور محنت سے بہت سارے جگنو جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو بے حد خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ آؤ دکھاؤں تمہیں۔ نانا جان نے سامنے لگے آم کے درخت کے پاس موجود ایک جگنو کے جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واہ، کتنے خوبصورت ہیں نا یہ؟ دونوں بچے یہ نظارہ دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ ہاں بیٹا، جتنے خوبصورت اور چمکتے یہ ہوتے ہیں، ان کے انڈے بھی ویسے ہی چمکدار ہوتے ہیں اور ان سے بھی ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور اپنی چمک سے وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ان کی پرواز ہی ان کی زندگی کی یکجہتی نظر آتی ہے۔ ہمیں بھی ان کی طرح کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی پرواز میں ہی ان کی طاقت پوشیدہ ہے اور ان کی یکجہتی ہی تاریک راتوں کی روشناس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ جگنو کی طرح ایک ساتھ مل کر مشکل اور تاریک راتوں میں بھی چمکنے اور ساتھ رہنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ جی نانا جان، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہم کو آج جگنو کی کہانی سے بڑی نصیحت ملی۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ حوصلے کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ افسانہ تھا جگنو کو کہیں انہوں نے پتنگا بھی کہا، یعنی چھوٹا پتنگا۔ بالکل صحیح ہے، اور ان کی ترجمانی کے لیے میں عنایت زید پوری کا یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ دونوں کا درد ایک ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہے، یہ جگہ افسانہ ہے، یہ جگہ شعر ہے یعنی شاعری ہے۔
انہوں نے کہا کہ سیاہی شب کی بڑھ جاتی ہے جب ساون کی راتوں میں، سیاہی شب کی بڑھ جاتی ہے جب ساون کی راتوں میں فضا میں ایک ننھا سا پتنگا کام آتا ہے. تو وہی افادیت، وہی اہمیت عطیابی نے پیش کی، اس کے لیے قابل مبارکباد. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.